کرب و بلا میں جب سب کی شہادتیں ہو چکیں اور امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اکیلے بچے، تو جیسے ہی آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل میں جانے کے لیے، جنگ کے میدان میں جانے کے لیے، تو گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے 71 لوگوں کو میدان جنگ میں بھیجا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی، میں نے اپنے ہاتھ ان کے سروں پر رکھے، لیکن افسوس میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی باقی نہ رہا، افسوس کہ میرے کاندھوں پہ چادر ڈالنے والا اور مجھے گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی نہ باقی رہا۔ سیدہ زینب کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک چادر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک پیون لگی ہوئی چادر نکال کر امام حسین کے کاندھوں پر ڈال کر فرماتی ہیں کہ بھائی یہ چادر آپ اپنے کاندھوں پر ڈال لیجئے، کیونکہ جس بیٹے کے کاندھوں پر ماں کا آنچل ہوا کرتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ مقام علیہ السلام گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ذوالجناح، اس گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین پریشان ہو گئے کہ یہ میرا گھوڑا ذوالجناح ایک اشارے پہ دوڑا کرتا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ جب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے کافی کوشش کرنے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو آپ نیچے کو اتر کے آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی 4 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی کھڑی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے ذوالجناح، ادھر جو لوگ گئے ہیں مقتل میں دوبارہ واپس نہیں آئے ہیں، میرا بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، تو ادھر ہی میرے بابا کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے جب تک بابا کے سینے پہ سر نہ رکھ دوں، جب تک مجھے بابا لوری نہ سنا دے۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ یہ وہ سیدہ سکینہ ہیں جن کے بارے میں جن کے بارے میں امام حسین نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جس سے میں محبت کروں اور میری بیٹی مجھ سے محبت کرے۔ یہ وہ سیدہ سکینہ امام حسین کی دعا ہے، لیکن آپ نے ان کو لیا اور اپنی بہن سیدہ زینب کے حوالے فرمایا۔ مقتل میں پہنچتے ہیں، ان لوگوں کو وصیت کی، واز فرمایا، آپ نے تقریر کی، لیکن ان بدبختوں نے ایک نہ سنی۔ 4 گھنٹے مسلسل مقابلہ چلتا رہا۔ ان بدبختوں نے 1500 تیروں کو ایک ساتھ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی طرف پھینکا، چھوڑا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ مقام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان سارے لوگوں کو جس طرف امام حسین جاتے تھے صفیں کی صفیں الٹ جاتی تھیں، لیکن 4 گھنٹے مقابلہ چلنے کے بعد جیسے ہی نماز عصر کا وقت ہوا، فوراً ہی امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو ڈال دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو بھی تعلیم دی کہ تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ لیکن وہ بدبخت یزیدی تھے، کہنے لگے کہ اے حسین تم نماز پڑھ لو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچئے نماز نہ پڑھ کے جو حسینیت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں، ان کی زبان تو حسینی ہے لیکن ان کا جو عمل ہے وہ یزیدی عمل ہے۔ تو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہی خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ پہلے سے خون میں نہائے ہوئے تھے آپ کے جسم پر نہ جانے 83 یا 120 گھاؤ نشان تیروں اور تلواروں کے تھے، 134 بھی روایت میں ملتے ہیں۔ وہ تمام گھاؤ، اس کے بعد امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے نیت باندھی، جیسے ہی آپ نے سجدے میں سر رکھا اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، شمر ملعون کہنے لگا کہ اب یہ وقت ہے کہ اگر ان کو شہید نہ کیا گیا، اگر اب ان کے سر کو تن سے جدا نہ کیا گیا، اگر یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے تو ہم میں سے کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہوں تو حسین کو شہید کر دو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری عورتیں بیوہ نہ ہوں تو اس سے اچھا وقت نہیں ملے گا، حسین کو شہید کر دو۔ اگر حسین اب کھڑے ہو گئے تو ہم میں سے ایک بھی گھر واپس نہیں جائے گا، کیونکہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، امام حسین ہیں، لوگ نام سے کانپا کرتے تھے امام حسین کے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، ان کے بابا کے تیر لگا تھا، تیر کو نکال لیا گیا تھا لیکن پتہ نہ چلا، اب ان کا وقت اچھا ہے کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اپنے رب سے باتیں کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، بھوک سے دوچار تھے اور اپنے رب سے باتیں کر رہے تھے۔ ادھر نانا صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کا انتظار، جام کوثر کے ساتھ انتظار فرما رہے تھے، اور
فوراً ہی لوگوں نے تلوار سے حملہ کیا اور امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔